کفار مکہ اور مشرکین مکہ اصل میں وہ اب اس بات سے بہت تنگ آ چکے تھے، اور وہ اب چاہتے تھے کہ کسی طرح بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادتیاں ڈھائی جائیں اور انہیں تکالیف پہنچائی جائیں تاکہ وہ اپنے موقف سے منحرف ہو جائیں۔ مگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو اللہ ہی کی طاقت موجود تھی اور مدد بھی موجود تھی۔ جب وہ جواب نہ دے سکے تو ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل اور قریش کے کچھ لوگ وہاں موجود تھے۔ ابو جہل نے کہا، اس ریاکار کو دیکھو، نعوذ باللہ۔ اب یہ اس کے الفاظ تھے۔ اس دن مکہ معظمہ میں ایک اونٹ نہر کیا گیا تھا۔ ابو جہل نے کہا، کون ہے جو اس اونٹ کی طرف جائے اور وہاں سے اس کا گوبر، خون اور اوجڑی لے آئے، پھر ٹھہر جائے یہاں تک کہ جب یہ سجدہ کرے تو اس کے کاندھوں پر ان چیزوں کو ڈال دے۔ پس انہوں نے کچھ لوگوں کو اس طرف روانہ کیا، وہ گئے اور اوجڑی اٹھا لائے۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ بدبخت تھا یعنی عقبہ بن ابی معیط، وہ کھڑا ہوا، اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا اس نے وہ اوجڑی آپ کے کندھوں پر رکھ دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی دیر تک سجدے میں پڑے رہے۔ کفار قریش ہنستے رہے حتیٰ کہ ایک دوسرے پر ہنسی کے سبب سے جھک جایا کرتے تھے۔ ایک شخص نے جا کر فاطمہ بنت محمد علیہ الصلوۃ والسلام بطول کو خبر دی۔ وہ ابھی لڑکی ہی تھی، دوڑتی ہوئی آئی اور آپ ابھی سجدے ہی میں تھے۔ انہوں نے اوجڑی کو آپ پر سے ہٹایا اور کافروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ختم کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اللہ قریش کو پکڑ لے، اے اللہ، اے میرے اللہ قریش کو پکڑ لے، اے میرے اللہ قریش کو پکڑ لے۔ یہ بد دعا قریش پر بہت شاق گزری کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جب انہوں نے یہ بد دعا سنی تو ہنسنا بند کر دیا اور خوف زدہ ہو گئے۔ پھر آپ نے ایک ایک کے نام لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے اللہ، عمر بن الشام، عتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربیہ، ولید بن عتبہ، عتبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف اور عمارہ بن ولید کو پکڑ لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کا نام لے کر ان کے لیے بد دعا کی، دعائے بد فرمائی۔ جن جن لوگوں کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لیے یہ سب جنگ بدر میں پھر قتل ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کو اپنی طرف بلا کے عذاب شدید میں ڈال دیا، اسی طرح عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات پر ہونے والے مظالم کے خلاف بد دعا نہیں کی، لیکن جب آپ کو اللہ کی عبادت سے روکا گیا یا اللہ کے دین کے نفاذ میں کفار صدراہ ہوئے تو پھر اللہ کی خاطر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے بد فرمائی، ورنہ اللہ کا نبی کبھی کسی کو اپنی ذات کے لیے بد دعا نہیں دیا کرتے تھے۔ مومنین پر آزمائشیں آتی رہیں اور اس کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک دن جب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ کے سائے میں چادر سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے کہ صحابہ نے عرض کیا، آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے بیٹھ گئے۔ آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں سے بھی مسلم شخص کے لیے گڑھا کھودا جاتا تھا، پھر اس میں اس کو کھڑا کر دیا جاتا تھا، پھر آرا اس کے سر کی مانگ پر رکھ کر اس کے دو حصے کر دیے جاتے تھے، اور یہ بات بھی اس کو اس کے دین سے باز نہیں رکھتی تھی۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ مسلم کے بدن پر لوہے کی کنگھیوں سے گوشت کے نیچے ہڈیوں اور پٹھوں تک کنگھی کی جاتی تھی، اور یہ بات بھی اس کو اس کے دین سے باز نہیں رکھتی تھی۔ اور اللہ کی قسم، اللہ اس دین کو ضرور پورا کرے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک جائے گا۔ یہ علاقے ہیں صنعاء اور حضر موت، یہ دو وادیاں ہیں، اس حال میں کہ اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہوگا، نہ بکریوں کے لیے سوائے بھیڑیے کے اور کسی کا خوف ہوگا، مگر تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ اسی سلسلے میں پھر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر ابھی ویسی مصیبتیں نہیں آئی جیسی تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی۔ ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی، وہ ہلا ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور مومن جو ان کے ساتھ تھے پکار اٹھے، اے اللہ، اے اللہ، مدد کب آئے گی؟
اللہ نے فرمایا خبردار اللہ کی مدد بہت قریب ہے، آنے والی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے رسول اپنے جلیل القدر رب کے نام کی تسبیح پڑھتے رہیے، اس رب کی جس نے انسان کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا۔ وہ ظاہر بات کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ آپ کو کیا کیا تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ ہم آپ کے لیے آسانی فراہم کرنے والے ہیں، آپ نصیحتیں کرتے جائیے۔ اگر نصیحت نفع دے، جو ڈرتا ہے تو وہ نصیحت حاصل کرے گا، اور جو بدبخت ہے وہی اس سے پہلو تہی کرے گا، پھر وہ بڑی آگ میں ڈال دیا جائے گا، وہاں اسے نہ موت آئے گی اور نہ اچھی حالت میں زندہ رہے گا۔ اللہ کا کلام اور نبی کی یہ تکالیف، اسلام ایسے نہیں آیا۔ آج تو ہمارے پاس سجا سجایا دین موجود ہے، آسان دین موجود ہے، سمجھنے والا دین موجود ہے، نہ تکلیفیں ہیں نہ صعوبتیں ہیں، نہ ہمیں کوئی اس میں دکھ ہے نہ رنج ہے، ہر چیز کی نعمتیں ہیں، انعامات ہیں۔ اللہ ہر چیز سے ہمیں نواز رہا ہے، ہمیں اچھا موسم مل جاتا ہے، موسم کے مطابقت ہمیں ہر قسم کا لباس مہیا ہے، ہمیں ہر راحت میسر ہے، ہمیں یہاں اب کوئی تکلیف نہیں، دین مکمل ہو کے آ چکا ہے۔ ہم دین کو اگر سمجھ جائیں اور نبی کی سیرت کو دیکھیں، ان کی مشکلات کو دیکھیں کہ یہ دین ہمیں کس طرح پہنچا، کس طرح ہمارے پاس آیا، ہمیں آج اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کو ہمیں پانے کے لیے ہمارے بزرگوں اسلاف نے کتنی قربانیاں دی، تو آج ہمارے پاس جو چیز ہمیں بالکل ایک اچھے انداز میں ملی ہے، تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے آگے رکوع کریں، سجود کریں، اس کے آگے مناجات پیش کریں، دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنی پوری انسانیت کے لیے، سب کے لیے خیر خواہی مانگیں، اس لیے کہ جب دنیا میں آپ کا کردار نظر آئے گا نبی کے کردار کی شکل میں، تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ آپ کو کسی کو بتانے کی، تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کا عمل ہی دوسروں کو متاثر کرتا جائے گا۔ ایک دفعہ آپ اس عمل پہ شروع ہو جائیں۔ میں تو ابھی سیرت بیان کر رہا ہوں، سیرت اور ہے، حدیث اور ہے، اور سنت اور ہے۔ جو اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے، تو اطیع الرسول میں اللہ کی سنتیں آتی ہیں، اس میں اللہ کی سیرت نہیں آتی اور نہ اس میں حدیث آتی ہے۔ سنتیں ہی بنیادی آپ کے کردار کی آئینہ ہیں، آپ کا کردار آپ کی سنتوں کی وجہ سے بولے گا، آپ کا چہرہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ کاربند ہونے کی وجہ سے چمکے گا۔ یہ سیرت تو صرف ایک آپ کو صرف یہ بتانے کا مقصد ہے کہ نبی کی مشکلات اور ان کی تکالیف اور ان کے مصائب کو ذرا سمجھیں۔ یہ باتیں اب عمل میں نہیں ہیں اور نہ اس پہ عمل ہو سکتی ہیں، عمل کے لیے صرف سنتیں ہیں، اور سنتوں کا بیان کا ایک سلسلہ علیحدہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔